خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی بال لیے گئے، کنگھی کے دندانے لیے گئے، حضور کے بال مبارک لیے گئے، اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں۔ آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی زندگی پہ، اور آپ کی صحت پہ، اور آپ کے رزق پہ، اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے، اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن، اور وہ لازم منگل کا دن ہے، یاد رکھیے گا۔ دنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو پھر جمعرات کے دن کو افضلیت اور جمعے کے دن کو افضلیت کیوں کہی ہے؟ سید الایام، سارے دنوں کا سردار، سید الایام، سارے دنوں کو، سید الطعام، حضور فرماتے ہیں گوشت سید الطعام ہے، سید کہتے ہیں آقا کو، سید الطعام گوشت، اس طرح سید الایام سارے دنوں کا آقا، سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اور سید اللیل، یہ آج شب جمعہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، سارے دنوں کی سردار، ساری راتوں کی سردار شب جمعہ، دنوں کا سردار جمعہ، یوم الجمعہ۔ جاگ رہے ہیں؟ اس کا اثر زندگی میں بہت زیادہ ہے، دنوں کا اثر زندگی میں بہت زیادہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت مستند کتابوں میں اس کے مستند حوالے موجود ہیں۔ ابھی نا سکھر میں ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگ تھے جن کا مطالعہ نہیں تھا اس شعبے میں، تھے مخلص، جن کا اس شعبے میں مطالعہ نہیں ہے، عملیات، وظائف، یہ ایک پوری دنیا ہے، ایک پورا شعبہ ہے، مطالعہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس، اور وہ پہلے سے تیاری میں تھے، اعتراضات کی تیاری میں تھے۔ میں نے جاتے ہی جب دیکھا نا ماحول کو، میں کہا واہ، مل بیٹھیں گے دیوانے، مل بیٹھیں گے دیوانے۔ انہوں نے اعتراض کیا، میں نے پہلے ان کو اپنے حالات بتائے، پھر انہوں نے اعتراض کیا، پھر نے اعتراض کیا، اعتراض۔ یاد رکھیے گا، اعتراض کرنے والے کو کبھی کوئی دلیل مطمئن نہیں کر سکتے۔ روح کی دنیا، من کی دنیا، یہ یقین سے چلتے ہیں، عشق سے چلتے ہیں، کبھی اعتراض سے نہیں چلتے۔ ان کا اعتراض بڑھتے بڑھتے نا، ادھر میں نے گھڑی دیکھی، اسد وہ سید خورشید احمد شاہ صاحب نیک انسان ہیں، ان کے گھر ہر سال محفل کے لیے وقت دیتا ہوں، ان کے ہاں جانا تھا، گھڑی میرے سامنے تھی، ایک اور جگہ دعا کے لیے جانا تھا، پھر وہاں تو میں نے کہا مجھے جواب اجازت چاہیے، اٹھتے اٹھتے میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، تحفہ، ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اٹھتے اٹھتے ایک میں آپ کو ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اور وہ ٹوٹکا بڑا زبردست ہے، آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور وہ ٹوٹکا بھی پیشاب والا ہے۔ میں کہا پیشاب والا ٹوٹکا دیتا ہوں، پریشان ہو گئے، یہ کیا ٹوٹکا ہے؟ میں نے کہا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب ہم وہاں شہر سے باہر گئے جہاں موجودہ ان کا تعلیمی ادارہ ہے، تو وہاں جب گئے کہ فرمانے لگے ہر روز کسی نہ کسی دوسرے بچھو کاٹ جاتا تھا، سانپ بچھو، جنگل تھا، سارا ویرانہ تھا،
बड़े टोटके आजमाए, बड़े टोने आजमाए, फायदा नहीं होता था। ये उन्होंने 2019 के अलबलाग में लिखा है, अकाबिर के एतमाद में उसकी पोस्ट भी मौजूद है। तो कहने लगे कि फिर एक टोटका आजमाया, वो ये था कि जिस जगह बिच्छू ने काटा होता था वहां बच्चे को पेशाब करवाते थे, बच्चे को ना वहां पेशाब करवाते थे। तो बिच्छू का काटा चीखता था। वो कहते ना, बिच्छू का काटा रोए, सांप का काटा सोए। मैंने दोनों देखे हैं, सांप का काटा भी देखा है, उसको झंझोड़ते थे, फिर वो गनूदगी में चला जाता था, फिर झंझोड़ते थे, हत्ता कि वो मर गया इसी कैफियत में। मैंने दोनों देखे हैं, बिच्छू का काटा रोए, सांप का काटा सोए। वो चीखता था। कहने लगे एक नुकसान ये हुआ कि जब ये टोना हमारा बिल्कुल कामयाब हो गया, लेकिन एक नुकसान हुआ, जब कोई बंदा रोता था बच्चे भाग जाते थे कि आप पेशाब करवाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, आप ना उस हस्ती के खिलाफ फतवा लिख के मुझे दे दीजिएगा, मैं उनको पहुंचा दूंगा कि ये पेशाब वाले आप काम शुरू कर दिए, आपने पेशाब वाले काम शुरू कर दिए। ये दलील कहां से निकाल के लाए हो? ये दलील कहां से निकाल के लाए हो कि आप पेशाबों से इलाज शुरू हो गया? मैं कि वैसे मेरी तरफ से आपको ये पेशाब वाला अमल टोटका आपको गिफ्ट है। आप बेचारे क्या बोले? ये एक शोबा है, अमलियात, वज़ाइफ, तावीज़ात या टोटके, ये एक पूरी दुनिया है। वैसे एक बात याद रखिएगा, तजर्बा दलील का मोहताज नहीं होता। तजर्बा, और वो पोस्ट अकाबिर पर एतमाद में मौजूद थी, फिर मैंने उनको किसी जरिए से भिजवा दी। बालों की बात याद रखें, बालों की बात चली थी। एक अमल दे रहा हूं, शायद आज तक नहीं दिया मैंने, जिंदगी में पहली दफा। ऐसा नहीं कि अमल छुपाता हूं, बाद वक्त मेरे मुंह से ना, अभी मैं गाड़ी में आ रहा था हवेली से, तो बातें कर रहा था, तो मेरा बेटा कहने लगा, आज तक आपने बताया नहीं। मैं, बेटा याद ही नहीं है, जिंदगी में याद आता है तो बता देता हूं, बताया ही नहीं। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ तायन है, यह बात याद रखिएगा। मंगल, वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छामी में नहीं करना। छामी आमी छामी जामी, तब तक भोजन कर कर खामी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि बेटा सुबह निकलना, मेहनत पे चलना, और शाम को आना, फिर देख गरम गरम खाना, बेहतरीन जिंदगी और लज्जतें मिलेंगे। लॉर्ड क्लाइवो यही कुछ करता था, और सिराजुद्दौला की महफिलें सरूद होती थी रक्स की, रात की आखिरी पहर में, और वो सुबह दोपहर को उठता था, और लॉर्ड सुबह उठ के क्लाइवो घोड़ी पे बैठ के निकलता था और शाम को आता था। और कायनात ने देखा कि सिराजुद्दौला पलासी की जंग अंग्रेज से हार के, लॉर्ड क्लाइवो जो है वो सुबह निकलता था, छामी आमी छामी जामी, तब तक भोजन कर कर खामी। सुबह के वक्त की बरकत, सुबह के वक्त की खैरें, सुबह के वक्त की दौलतें, सुबह के वक्त का माला माल होना एक और मौजू है, पूरा एक जिंदगी है, एक जिंदगी। हमारे एक मुखलिस है, वो कहने लगे कि अमेरिका में ट्रैफिक का सबसे ज्यादा रश सुबह 4 से 5 के दरमियान होता है, सबसे ज्यादा रश। फिर मैंने एक से पूछा, दूसरे से पूछा, मेरे पास तो पूरे वर्ल्ड का 2-4 बंदों का राब्ता होता रहता है। उन्हें कि जी सुबह का वक्त, हमारी ना एक दफा तुर्किया में खाना शाम का नहीं खाया, शहर में गए तो सारा शहर बंद, केला लिया तो एक केला पाकिस्तानी 700 रुपए का, पाकिस्तानी, अब उसको पाकिस्तान से ज़रब देने शुरू कर दी, केला 700 का, और सारी के सारा शहर बंद है, सुनसान है। फिर जो पड़े थे कोई 2-4 बिस्किट गुजारा करके फिर सो गए। मजा आया जिंदगी का।
जिंदगी मैं उस तुर्की में 3 दफा गया हूं, 2015 में पहली दफा गया हूं, मैंने यही मंजर देखा है, और भी मुल्कों में गया हूं, यही मंजर देखा है, यही मंजर। ये शाम के बाद के रौनक मेले हमारे पास ही हैं, और नाकाम रौनक मेले हैं, कामयाब रौनक मेले नहीं है। तो क्या बात कर रहा था? चलो शाम की बात बताऊं, फिर रौनक मेले की एक बात बताऊं। अल्लाह के हबीब के एक सहाबी एक इलाके के गवर्नर बन के गए। गवर्नर से मुराद वहां के हुक्मरान, और गवर्नर से मुराद मौजूदा गवर्नरी का निजाम नहीं, बहुत बड़ा खैमा होता था बस। देखा कि शहर के लोग जो हैं, गालिबन ये मदियन का इलाका था, या मदाइन या मदियन, मेरा अगर हाफसा ठीक काम कर रहा, वहां के गवर्नर बन के गए। मदाइन और है, मदियन और है, वहां के गवर्नर बन के गए। देखा कि लोग रात को बाहर निकलते हैं, शोर शराबा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और रंगीनियां और जिंदगी का क्या निजाम। तो उन्होंने उनको रोका कि रात को बाहर ना निकलो, जल्दी सो जाने की जिंदगी की तरतीब बनाओ और जल्दी उठने की। वो ना रोके, हत्ता के रोकने का मजाक उड़ाया। फिर रोका, जब हुज्जत ताम हो गई, फिर एक हुक्मनामा लिखवाया। हाय हाय हाय, इधर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक हुक्मनामा लिख रहे हैं दरियाए नील को, और अबकरी का रिसाला मुसलसल दरियाए नील के इस नक्श को आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। एक हुक्मनामा लिखवाया, हुक्मनामा उन्होंने, कि मैं शहर के जितनी भी जंगल के दरिंदे हैं, मैं कमली वाले का गुलाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, और मैं हुक्म देता हूं कि आज रात जितने भी शहर के दरिंदे हैं, जो शहर से बाहर निकले, उनको सबको चीर फाड़ के। और ये हुक्मनामे शहर की मुख्तलिफ जगहों पे लगवा दिए। उन्होंने इस हुक्मनामे का भी मजाक उड़ाया, पर सुबह लोगों ने देखा तो लाशों के ढेर लगे हुए थे। तेरे दर का जो भी फकीर है, वही 2 जहां का अमीर है, उसे बादशाहों से क्या गरज, जो गदा है शाहे जहान है, जो कमली वाले के दर का गदा है, उसे बादशाहों से क्या गरज। फिर वो बोलते थे तो दरिया चल पड़ते थे, फिर वो बोलते थे तो जमीनें ठहर जाती थीं। जल्जला आया, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जल्जले को कोड़ा मारा जमीन को। क्या उमर इस जमीन पे इंसाफ नहीं करता? आज के बाद फिर मदीना में कभी जल्जला नहीं आया, और आग निकली आतिश फिशा की। आज भी मदीना की जमीनें सारी जली हुई हैं, जहां आज तक वो रोलर नहीं, आबादियां नहीं पहुंची, आतिश फिशा निकला। हजरत तमीम दारी गए और अपनी चादर से उसको ऐसे करके अल्लाह अकबर कहते गए, आग पीछे हटती गई। तारीख आज भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार है। उसने अपनी किताबों में यह वाक़ा लिखा है कि सच है, और कहा कि वो आग वहां वापस आतिश फिशा लावा वापस पहाड़ के अंदर से निकला था, वहां गया और उसके बाद उस पर पत्थर दे दिया, और तारीख गवाह है कि आज तक फिर वहां से लावा नहीं निकला। अल्लाह की जात से ऐसा ताल्लुक बनाओ, जिक्र की दुनिया से, तस्बीह की दुनिया से और हलाल की दुनिया से ऐसा ताल्लुक बना, तस्बीहात की दुनिया से मखलूक के को खिदमत के जज्बा देकर, मखलूक की खिदमत करके, और हर मसलक, मजहब, फिरके और रंग और नस्ल को बर्दाश्त करके, दरगुजर करके, रवादारी के मिजाज के साथ अल्लाह से ऐसा ताल्लुक बना, इबादत और खिदमत के साथ ऐसा ताल्लुक बना कि बस जो हुक्म हुआ वो हो गया। जंगल में एक गए, मैं बाल का अमल बता रहा हूं, बाल का और मंगल के दिन की साथ, लेकिन कहीं और निकल गया हूं। जंगल में एक जगह गए, जंगल में, और वहां जंगल के दरिंदे थे और वो चीर फाड़ देते थे। आवाज दी, ए जंगल के दरिंदो, हम कमली वाले के गुलाम हैं और हम आका कमली वाले के गुलाम हैं। आज रात हमने यहां बसर करना है, तुम यहां से निकल जाओ। अफ्रीका का जंगल, और मुझे एक बंदा वहां से होके आया, उसने मुझे बताया, मैं वहां गया हूं
اور کیا دیکھا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ کہا کہ نکل جاؤ، کہا تو دیکھا کہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، بھیڑیے ہیں، ہر بندہ اپنے بچوں منہ میں لے کے نکل رہا ہے۔ اور مجھے وہاں کے ایک بندے نے بتایا، میں اس جنگل میں گیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جنگل ہے جہاں کملی والے کے غلام آئے تھے، آج بھی اس جنگل میں درندے نہیں ہیں۔ جنگل ویسے بھی، اور افریقہ کا جنگل ہو، درندے نہ ہو۔ یہ تسبیح خانہ جو تسبیح کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، مخلوق کی خدمت کے ذریعے اور محبت اور پیار کو بانٹنے کے ذریعے یہ جو ایک زندگی دے رہا ہے، وہ زندگی، اس زندگی کا انجام یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے ایسا تعارف اور تعلق بن جاتا ہے کہ پھر اللہ سے جو کہہ دیں اللہ کر دیتا ہے۔ پھر درندے بھی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر آتش فشاں بھی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر دریائے نیل بھی بات ماننے کو تیار ہے، پھر جنگل کے درندے بھی بات ماننے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جب بندہ میرا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں اس کی زبان ہوتا ہوں، بولتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں، پھر اس کا ہاتھ ہوتا ہوں، بڑھتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں، پھر اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، چلتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں۔ حدیث قدسی کا مفہوم عرض کیا۔ اس لیے فرمایا کسی فقیر سے بندہ اناد اور دشمنی نہ لے، اور فقیر بھی اگر کوئی صاحب نسبت ہے، ورنہ جو منہ سے نکلے گا ہو جائے گا، اور نقصان ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ اس کے واقعات دیکھیں، میں کسی فقیر سے دشمنی نہ کرے۔ منگل کا دن ہو، منگل کی ساتھ کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس عمل کو۔ آپ نے ضروری ہے کنگھی نہیں کرنی، سر میں کنگھی کر دیں، داڑھی میں کنگھی کر دیں، چند بال گریں، چند بال گریں، ان میں سے 3 بال لینے ہیں، اگر نہیں گرے تو طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3، غور سے سمجھ، طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3۔ اس بال پہ ہمیشہ عمل کر لیا کریں، 1 منگل کریں، دوسرا منگل چوک جائے کوئی حرج نہیں، پر مہینے میں 1 منگل تو لازم کر لیا کریں۔ 3 منگل ہو جائیں، 4 منگل ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر مجبوراً کوئی ایسی زندگی کا سفر ہے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا بوڑھا ہے، معذور ہے، مریض ہے، وہ نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ بچہ ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو، نہیں کرتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ اگر اس کا کوئی بال میسر ہو، خود کریں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض اوقات ہماری لا علمی، ناواقفیت، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جادو انگریزوں پہ نہیں ہوتا، یہ جنات انگریزوں پہ نہیں ہوتے، یہ نظر بد، یہ انوکھی کہانیاں، لا علمی ہے، لا علمی۔ اس کے لیے بہت بڑی لائبریری ہے اپگری کی سائٹ پہ، اس کا نام جادوئی لائبریری ہے، اور اس میں مسلسل کتابیں آ رہی ہیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی لنک ہو تو ضرور بھیجیں، ہماری ٹیلی نار کے نمبر پر آ رہی ہیں، مسلسل کتابیں آ رہی ہیں۔ اور انگریز کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، کتنا تہس نہس کیا، یہ لفظ سمجھ گئے، لفظ کو بھی تہس نہس کر دیا۔ یہ حقائق ہیں، یہ سچائی ہے۔ خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل، ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل، 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 15 دن کے، لیکن ہو منگل کا دن، اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے
3 بال لے لیں. ابھی اس میں ایک اور بات بھی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں. وہ کیا کریں؟ وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں. بعض مختصر ہوتے ہیں، لیکن عمل ضرور کریں. عمل ضرور کریں. اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اس عمل پہ کرنا کیا ہے، اس کے 3 طریقے بتاؤں گا. اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں. ہتھیلی پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں، اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں، اور سمندر، دریا، نہر، جھیل جہاں پانی ہو، یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ، اس کو مٹی نہ لگے، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے کھا جائیں. 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو، حسب توفیق ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو. 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو. 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا. 300 گرام 300 گرام ایک سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا. تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو، اس بڑے گوشت میں کے شاپر میں، برتن میں وہ بال ڈال کے، وہ بال، اور اس کو پرندوں میں، چیل کوں میں، یا دریا، سمندر، نہر میں، یا کسی قبرستان، ویرانے میں، کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں. یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے. لیکن ایک بات بہت لازم ہے، اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے، ہدیہ ضروری ہے. وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے، ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے. اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں پھر کچھ پیسے صدقہ کر دیں، لازم کریں. 1 پیسے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک، 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک، جتنا دل چاہے. کسی ضرورت مند ایسے کو جو سوال نہ کر سکتا ہو اس کو یہ ہدیہ کر دیں، پر ضرور کریں، چاہے حسب توفیق جتنا بھی کر دیں. لیکن ایک بات بتاؤ، اس عمل کو میرا جی چاہتا میں آج ذرا کھولوں. بال والا عمل قدرتی آیا ہے، کھولوں. اس کے کھولنے سے پہلے ایک چیز بتاتا ہوں. مجھے ایک چیز ملی ہے، ایک سچی کہانی ہے. ایک بہت بڑا انگریز عامل تھا جو کالے جادو کا ماہر تھا. یہ شیطانی جنات سے مدد لے کر انسانوں پر جادو کرتا تھا. حال ہی میں اس کی پوسٹ اس وقت نیٹ کی دنیا میں بہت وائرل ہے. اس نے بیان دیا ہے کہ میں چاہ کر بھی کوشش کر کے بھی ایسے لوگوں کو جو 5 وقت کی نمازی ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے دل میں ایک نور اور روشنی ہے، باوجود کوشش کے میں ان پہ جادو نہیں کر سکتا، اور کرتا بھی ہوں تو اس کا میرے وار کا ان پر اثر نہیں ہوتا. کہنے لگے یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی، اور میں اس تجسس میں ایسا کیوں ہو رہا، اور میرا جادو ان مسلمانوں پہ جو نماز، ذکر، تسبیح، تلاوت کو کرتے ہیں، آخر ان پہ اثر کیوں نہیں کر رہا. اس اثر کو تلاش کرتے 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 جب میں قرآن، تسبیح، کملی والے کے فرمان تک پہنچا تو خود اسلام میرے سینے میں آ گیا. بنیاد یہ بنی. یہ میرے پاس ایک ریسرچ پڑی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. بنیاد یہ بنی کہ کیسی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، کون سی ایسی چیز ہے جس کا اثر نہیں ہوتا. اس نے بتایا کہ جس وقت میں کسی مسلمان پر جادو کو کوشش کرتا، کوئی مثبت روشنی یا انرجی، پازیٹو ویز یا ریز، وہ چیزیں ان کے ارد گرد آ جاتی تھی، جسے میں نے آنکھوں سے دیکھا مصر کی دنیا میں.